کیا آپ جانتے ہیں کہ موت اور حیات کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ تینوں عالموں کی موت اور حیات میں کیا فرق ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر کا کیا مفہوم ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ عالم دنیا میں موت اور حیات دونوں ہیں۔ حیات، عالم دنیا میں حیات، دنیا میں حیات نام ہے روح کا داخل کرنا جسم میں۔ موت، عالم دنیا میں موت، دنیا میں موت نام ہے روح کا نکالنا جسم سے۔ عالم برزخ میں موت اور حیات دونوں ہیں۔ برزخی حیات، عالم برزخ میں حیات، روح کا تعلق جسم سے ہو یا جسم کے اجزاء سے ہو، یعنی روح جسم میں ہو یا جسم سے باہر ہو مگر جسم سے تعلق رکھتی ہو۔ اگر اجزاء منتشر ہیں تو بھی روح کا تعلق اجزاء سے ہوتا ہے۔ برزخی موت، عالم برزخ کی موت کے متعلق دو قول ہیں۔ قبر میں سوال اور جواب کے وقت روح کا تعلق جسم سے شدید اور قوی و مضبوط ہوتا ہے، بعد میں اتنا تعلق رہتا ہے کہ ثواب اور عذاب کا احساس ہو سکے، مگر پہلے کی نسبت یہ تعلق ضعیف ہوتا ہے، اور یہی ضعف اور کمزور تعلق وہاں کی موت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، ترجمہ، اور پھونکا جائے سور میں، پھر بے ہوش ہو جائے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ محققین کے نزدیک کل 2 مرتبہ نفخ ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جائیں گے، پھر زندہ ہے تو مردہ ہو جائیں گے، اور جو مر چکے تھے ان کی ارواح پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ بعد دوسرا نفخہ ہوگا جس سے مردوں کی ارواح ابدان کی طرف واپس آ جائیں گی اور بے ہوش کو افاقہ ہوگا۔ اس آیت میں ارواح کی بے ہوشی کو موت کہا گیا ہے، یعنی برزخ کی موت، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر برزخ کی موت نہیں ہے اور حیات ہی حیات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے اور حیات کو ثابت کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کے مفہوم کی۔ جسم جہاں ہے وہی اس کی قبر ہے، خواہ جسم اس جگہ بحالہ قرار پکڑے یا اس کے اجزاء ہوں یا بالا اجزاء ٹکڑے ٹکڑے ہوں، یعنی اجزاء عام ہیں، انسانی شکل میں ہوں یا راکھ وغیرہ کی شکل میں ہوں۔ اس لیے کائنات عالم میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو قبر نہ ملے، ہر ایک کو قبر ملتی ہے۔ کسی کے لیے مدفن قبر ہے اور کسی کے لیے مقرر اجزاء قبر ہے۔ دلیل، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قِبْرِهِ وَمَا أَنْتَ بِمَسْمِعِهِ مِنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ إِذَا بَعَثَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیونکہ قیامت کے دن منتشر اجزاء اپنی اپنی جگہوں سے اٹھیں گے، لہٰذا وہ مقرر اجزاء قبر ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سوال، ربی ارنی کیفا تحیی الموت۔ اب یہاں سوال میں موت ہے۔ جواب میں فرمایا جا رہا ہے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادھہن۔ ترجمہ، اچھا تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ اور دیکھو تمہارے پاس دوڑ کر چلے آئیں گے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت منتشر الاجزاء بھی ہوتا ہے، دوسرے ان منتشر اجزاء سے روح کا تعلق بھی ہوتا ہے، ورنہ فسرہن اور ادھہن کے کیا معنی؟ نمبر 1، اذا وضع المیت فی قبارها۔ نمبر 2، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ نمبر 3، ان عمر بن الحزم قال ران النبی بقبور المدینة کأقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور۔ نمبر 4، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان۔ نمبر 5، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینة کأقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور۔ ان تمام مقامات پر قبر سے مراد زمینی قبر ہے اور برزخ بھی قبر کا ایک حصہ ہے، خارج نہیں، یہ یاد رکھیں، اور قبر بھی برزخ ہی کا ایک حصہ ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔